اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین علی تراب مقدمہ الفدا ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیزان گرام قدر، ماہ مبارک رمضان میں سورہ مبارکہ قیامت کی اجمالی سی تفسیر اور تشریح کے حوالے سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ پروردگار عالم نے اس سورہ کی ابتدا میں دو اہم قسمیں اس انداز سے کہ لا اقسم بیوم القیامہ اور لا اقسم بنفس اللوامہ، کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ پروردگار عالم نے قرآن کریم میں سورہ واقعہ میں اسی انداز سے ستاروں کی جو مواقع ہیں، یعنی جس جگہ وہ واقع ہو رہے ہیں، ان کی جو پوزیشنز ہیں، اس کے حوالے سے اسی انداز سے کہ لا اقسم بمواقع النجوم، اور پھر ساتھ ہی ساتھ فرمایا کہ انہو لقسم لو تعلمون عظیم۔ فرمایا کہ لا اقسم بمواقع النجوم، اور پھر آگے چل کے کہا کہ یہ ایک بڑی قسم ہے اگر تم اس کو سمجھ سکو، اگر تمہیں معلوم ہو تو یہ ایک قسم بڑی قسم ہے، عظیم قسم ہے۔ اس کا معنی یہ کہ لا اقسم کہہ کر بھی پروردگار بنیادی طور پہ قسم کھا رہا ہے، نہ یہ کہ جیسا کہ بعض اہل سنت برادران نے یہاں پر علماء نے یہ سمجھا کہ یہاں پر قسم کی نفی ہے کہ نہیں قسم کھاتا میں، تو فرمایا ایسا نہیں۔ ثانیاً خود قیامت کے حوالے سے بھی بعض مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح سے تاکیدات فرمائی ہیں، اس سے اس دن کی عظمت اور بزرگی کا جو اندازہ ہوتا ہے، اس سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن کی قسم کھائی۔ اسی طرح سے نفس کے بارے میں بعض علماء نے فرمایا کہ یہ نفس لوامہ کی قسم نہیں کھائی، اللہ نفس کی قسم نہیں کھا سکتا، تو سورہ شمس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفس انسانی کو قسم کا مورد قرار دیا ہے۔ دوسری کسی نفس کی مرحلے کی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے تو نفس لوامہ۔ وہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ونفس وما سواہا کہہ کر جب قسم کھا رہا ہے تو وہ نفس انسانی کی ایک ایسی جہت پر ناظر ہے کہ اگر کوئی راہ میں رکاوٹ پیدا نہ ہو، یعنی اصل نفس انسانی اپنے اندر اس عظمت کو رکھتا ہے کہ پروردگار عالم واقعاً اس کو مورد قسم قرار دے۔ نفس انسان کے اندر جو سب سے بڑا کمال ہے، یعنی یہ اپنی طبیعت کے اندر نفس بنیادی طور پر خدا پسند اور خدا طلب ہے، لہٰذا اس نفس کے اندر جو حب کمال پایا جاتا ہے، یہ عام طور پر آپ کو کسی اور بھی مخلوق میں اس طریقے سے اتنی شدت کے ساتھ دکھائی نہیں دے گا۔ یعنی انسان اپنے نفس کے مرحلے پر بھی اپنے لیے بہترین چیز کو طلب کرتا ہے، اور اپنے اسی نفس کے مرحلے کے اندر بھی انسان کمال کی طرف رغبت رکھتا ہے، اور اسی اعتبار سے اپنے نفسانی مراحل میں بھی انسان ہر نوع کے نقص اور عیب سے ایک تنفر رکھتا ہے۔ یعنی یہ نفس انسانی اپنے اندر اس کمال کو جو رکھتا ہے، یہ کمال خود کافی ہے اس بات کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عظمت سے یاد کرے۔ لیکن پھر جو اگلے مرحلے ہیں کہ فرمایا قد افلح من زکاہا، اس نفس میں کامیابی اس شخص کے لیے ہے کہ جو اپنے اس نفس کا تزکیہ کرے۔ وہ تزکیہ نفس کیا ہے؟ چونکہ نفس اپنے تمام کے تمام قوت جو اس کے اندر ہیں ان کو بدن کے ذریعے سے حاصل کرتا ہے، اور بدن کے ذریعے سے ان کو حاصل کرنے کے لیے، یعنی اس پورے سلسلے کو باقی رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں میں ایک نوع کی لذت کو قرار دیا ہے کہ جس کے ذریعے سے نفس ان تمام چیزوں کو اپنے لیے جاری رکھتا ہے۔ یعنی اگر مثال ہم یہاں سے لیں
کہ اگر انسان کے اندر پیاس نہ پیدا ہو تو انسان پانی نہیں پیے گا، پانی نہیں پیے گا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہلاکت۔ لہذا اللہ نے نہ صرف پیاس بلکہ پانی کی نسبت ایک ایسی طلب اور ایک ایسی لذت انسان کے اندر رکھی ہوئی ہے کہ آپ دیکھ لیں آج کل مثلا ماہ مبارک رمضان ہے، انسان سردیوں کا یعنی ابھی اتنا گرم موسم نہیں ہے، اللہ ظاہر بعض دنوں میں اتنی شدید پیاس نہیں لگ رہی ہوتی، لیکن روزہ افطارنے کے بعد جب تک آدمی ایک آدھ گلاس پانی نہ پی لے تو نوعاً قرار نہیں آتا۔ مثلا آپ چائے پی لیں گے، آپ کوئی اور لیکوڈ لے لیں گے تو ٹیکنیکلی میڈیکلی تو آپ کو لیکوڈ مل چکا ہے، آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ پوری ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جب تک آپ پانی کا ایک آدھ گلاس نہیں پی لیتے ایک نوع کی بے چینی آپ کے اندر رہتی ہے۔ اور اتنی پیاس کے بعد روزہ رکھنے کے بعد آپ جب پانی کا شربت پی لیں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جب آپ پانی پئیں گے تو آپ کو اس وقت پانی کی ایک ایسی لذت محسوس ہوتی ہے انسان کو، جبکہ پانی ٹیکنیکلی نہ کوئی اس کے رنگ اندر نہ رنگ ہے، نہ بو ہے اور نہ ذائقہ ہے۔ حدیث غالباً حدیث میں نظر سے گزری ہوئی کہ جب کسی نے امام صادق علیہ السلام سے حضرت سے جس وقت سوال کیا پانی کے ذائقے کے بارے میں تو حضرت نے بڑا لطیف جواب دیا۔ حضرت نے فرمایا پانی کے اندر زندگی کا ذائقہ ہے، کہ بظاہر کوئی ذائقہ نہیں ہے لیکن اس کے باوجود یہ ایک تو زندگی کی طلب ہے، دوسرا اس کا زندگی کے ساتھ جو ارتباط ہے، اور تیسرا وہ جو کیفیت پانی پینے کے بعد انسان کو حاصل ہوتی ہے، وہ لذت، وہ سرور۔ یعنی دنیا کا بہترین مشروب اپنی جگہ ہے، لیکن پانی کا ایک گلاس پینے، آدھا گلاس پینے کے بعد جو آدمی کو سرور محسوس ہوتا ہے وہ کسی اور چیز سے حاصل نہیں ہوتا۔ تو یہ کیفیت اپنے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، بھوک لگنا، بھوک میں ذائقوں کا ہونا، مثلا ایک ہی جیسی اگر غذا ہو تو انسانی نفس کے اندر نوعاً ایک تنفر کی کیفیت پائی جاتی ہے۔ اکنامکس میں بھی لا آف ڈیمینشنگ مارجنل یوٹیلٹی پڑھایا جاتا ہے کہ مثلا ایک ہی چیز انسان اگر کھاتا رہے تو اس کی نسبت اس کے اندر ایک نفرت سی ایجاد ہونا شروع، یعنی اس کی لائکنس کا جو لیول ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی نفس کے اندر جو قوہ رکھے ہیں، ان قوہ کا اصل مقصد اور ہدف یہ ہے کہ ان قوہ کے ذریعے سے انسان کی حیات مادی جاری بھی رہتی ہے اور باقی بھی رہتی ہے۔ یعنی اگر انسان کے اندر سے آپ نفس کے یہ قوہ نکال دیں تو نفس اپنے اندر ان میں سے کسی چیز کو اگر ڈیمانڈ کرنا بند کر دے، نتیجتاً کیا ہے؟ موت۔ بس اس لذات، ان خواہشات کا جو اصل ہدف ہے وہ کیا ہے کہ انسان ان کے ذریعے سے اس حیات مادی کو جاری رکھے۔ لیکن اب یہاں سے مثلا وہ افراط و تفریط والی کیفیت ایک ایجاد ہوتی ہے۔ تفریط کی کیفیت یہ ہے جیسے ایک بہت بڑا طبقہ خاص طور پہ صوفیاء کا جو تربیت نفس کے نام پر تذلیل نفس کا قائل ہے۔ صوفیاء میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ مثلا آپ کسی صوفی کے اگر شاگرد بنیں گے تو وہ آپ سے بعض بہت ہی پست کام آپ سے کروائے گا، یہ کہہ کر کہ یہ پست کام کرنے سے نفس کی تذلیل ہوتی ہے اور نفس رام رہتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ شریعت محمدی میں اور خصوصاً مکتب محمد وآل محمد علیہ السلام میں تذلیل نفس کو کہیں پر بھی ریکمنڈ نہیں کیا گیا۔ خضوع اور خشوع کا معنی تذلیل نفس کہیں پر بھی نہیں ہے۔ تذلیل نفس میں جہاں انسان ایسے بعض کام انجام دے کہ جو واقعاً شأنیت انسانیت کے مطابق نہیں ہے، ٹیکنیکلی ان کاموں کا انجام کوئی مجبور ہو کے کر رہا ہو، کسی کام کو انجام دے رہا ہو، وہ ایک الگ بحث ہے۔ لیکن اصولی اعتبار سے دین انسان کے لیے کرامت اور شرافت کا قائل ہے، لہذا تذلیل نفس کا ہمارے مکتب تشیع میں اور مکتب اہل بیت میں تذلیل نہیں پائی جاتی۔ تو اسی تذلیل کے ساتھ ہی ساتھ ان کے ہاں ایک کیفیت پائی جاتی ہے جو رہبانیت اور عیسائیت سے انہوں نے لیے کہ جس میں آپ ہر ذائقے کی مخالفت کریں، ہر خواہش نفس کی مخالفت۔ اب یہ جو خواہش نفس کی مخالفت ہے وہ ترک دنیا کے ساتھ نہیں ہے، یہ فارمولہ نہیں ہے، بلکہ جو چیز بنیادی طور پر ریکوائرڈ ہے وہ تربیت نفس ہے، نہ کہ تذلیل نفس۔
تربیت اور تذلیل میں فرق یہ ہے کہ تذلیل کا عنوان یہ ہے کہ آپ اپنے نفس سے بعض گھٹیا کام کروائیں. اب اس میں بعض پیر ہیں وہ بعض ایسے کام کرواتے ہیں کہ جن میں واقعاً نوعاً ذلت پائی جاتی ہے. دین ہمارا، مذہب ہمارا اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، انسان کے اندر شرافت اور کرامت رہنی. لیکن تربیت کیا ہے؟ تربیت یہ ہے کہ ایک طرف آپ نے دنیا کی ان نعمات کو ترک نہیں کرنا، لیکن دوسری جانب پھر افراد کی طرف جانے نہیں دینا. اصل تربیت یہ ہے کہ آپ اپنے نفس کو افراد کی طرف جانے نہ دیں. یعنی کیا؟ انسان اپنے آپ کو مادے اور ذائقے اور شہوات کا اسیر بنا لے، یعنی ان سے یہ چیزیں چھوڑی نہ جائیں. اب اس تربیت کے مراحل میں بعض مراتب ایسے ہیں کہ جہاں انسان واقعاً ایک تربیت کے مرحلے سے گزرنے کے بعد اپنے نفس کو بعض اوقات تادیبی مرحلے سے گزارتا ہے. تادیب نفس میں مثلا مؤدب کرنے کے لیے اپنے نفس کے اوپر کوئی سختی کرنا، یہ تذلیل نفس کی بحث نہیں ہے، تذلیل الگ بحث ہے. اسی طرح سے ترک دنیا اور رہبانیت کو وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن تعدیب میں مثلا امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں ملتا ہے ہمیں واقعات میں کہ امام خمینی کے بارے میں کہ وہ ایک شخص ان کے اوپر داخل ہوا، گھر میں ان کے پاس آیا تو دیکھا گرمیوں میں دوپہر کے وقت میں امام خمینی ایک بڑا لال سا تربوز تناول فرما رہے. یہ آ کے سلام کر کے بیٹھ گیا تو اس کو تعجب ہوا کہ امام نے یعنی عام دنوں کے مطابق اس کو آفر نہیں کی، ورنہ امام کا عام طور پر بیہیویئر اور برتاؤ یہ نہیں ہوتا تھا، مطلب جو بھی آتا تھا امام یقیناً اس کو آفر کر. یہ بھی باہر سے آیا ہوا تھا، گرمی بھی اس کو لگی ہوئی تھی، امام سے شاید اس کے تعلقات بھی کوئی اس نوعیت کے تھے کہ بالآخر اس سے برداشت نہیں ہوا تو اس نے امام سے پوچھ لیا کہ آپ مثلا یہ میٹھا تربوز کھا رہے ہیں، آپ نے مجھے آفر نہیں کی. تو امام نے ایک چھوٹا سا ٹکڑا اس کو کانٹے میں اٹھا کے مثلا دیا کہ یہ کھاؤ. اب جو میں نے منہ میں ڈالا تو وہ انتہائی زیادہ نمک اس کے اندر ڈلا ہوا تھا. کہ اب یہ تو مجھے سمجھ میں آ گیا کہ امام نے مجھے آفر کیوں نہیں کیا، کہ اس کے اندر نمک اتنا ڈلا ہوا ہے کہ کھانے کے تقریباً قابل نہیں، بس سخت ہے یہ نہیں. لیکن ساتھ میرے تعجب میرے ذہن میں یہ پیدا ہو کہ اتنا اچھا مزیدار تربوز ہے اور اس کے اوپر اتنا زیادہ نمک ڈال کے کھا رہے ہیں. تو میں نے پھر وجہ پوچھی، میں نے کہا یہ آپ نے مطلب اتنا اچھا تربوز، کہا جس طرح سے تیرا دل چاہا اس تربوز کو دیکھ کر جب یہ میرے سامنے لایا تو میرا بھی، کہا میں نے اس دن احساس کیا کہ اتنے عرصے کی تربیت کے بعد، یعنی یہ پہلے مرحلے پہ نہیں ہے، یعنی میں نے ایک عرصے اپنے نفس کو مؤدب کیا ہے، ایک عرصے میں نے اپنے نفس پر کام کیا ہے، لیکن آج اس کی یہ رنگ اور وہ سارے ماحول دیکھنے کے بعد میں نے اس نفس کو دوبارہ سر اٹھاتے ہوئے محسوس کیا ہے. میں نے اس کے اندر وہ کیفیت بغاوت محسوس کی. کہا جیسے ہی میں نے یہ کیفیت بغاوت اس نفس کے اندر میں نے اپنے نفس کو یہ کھلانا تھا، میں کھلاتا، لیکن اس بغاوت کے ساتھ نہیں کھلاؤں گا. یہ جو بغاوت ہے، کہا اس کی یہ بغاوت کو کنٹرول کرنے کے لیے میں نے اس میں اتنا نمک ڈالا تاکہ اب جب میں یہ کھاؤں اور اس کی نمک کی تیزی میرے نفس کو چکھنی پڑے تو میں اس کو بار بار یاد دلاؤں کہ میں نے اس کا تزکیہ کیا ہے، میں نے اس کو تعدیب کی ہے اور اس کو میرے ساتھ. اب غور کرے وہ شخصیت کہ جو اپنے نفس کے مراحل میں اتنی باریک بینی میں، لہٰذا امام خمینی اس اعتبار سے واقعاً ایک عجیب شخصیت تھے. مصطفیٰ خمینی جیسے فاضل عالم قابل بیٹے کی شہادت کا واقع ہونا، نجف میں ان کو زہر دے کر شہید کیا گیا، اور ایسا بیٹا کہ جو علم میں بھی یعنی ان کے کم عمری میں جو علمی آثار وہ چھوڑ کر گئے ہیں، اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ مثلا خدا ان کو موقع دیتا یہ تو حیات پاتے یہاں پہ دنیا میں تو ایک بہت اچھا آثار علمی چھوڑ کر جاتے، ایک خدمت دین اور علم کر کے جاتے ہیں. اور امام کو ان سے یقیناً محبت بھی بہت تھی. جب ان کی شہادت ہوئی ہے اور لوگوں نے امام کو ان کی شہادت کی خبر ملی ہے تو کہتے ہیں کہ کوئی اثر امام کے چہرے سے ظاہر اس طریقے کا نہیں ہوا. اور جب لوگوں نے پوچھا تو حضرت نے فرمایا کہ مصطفیٰ کی شہادت میں خدا کی طرف سے بعض الطاف ہیں، لطف ہیں پروردگار کی جانب سے. تب امام خمینی رضوان اللہ ایسا ہی شخص یہ قابلیت رکھتا ہے کہ وہ اپنے زمانے کے طاغوت کے مقابلے میں قیام کرے اور انقلاب اسلامی جیسی چیز کو برپا کر سکے. لہذا اسی طرح سے آج ہم اگر رہبر معظم کو ہم دیکھتے ہیں تو اس مرحلے پر بھی ہو کر رہبر معظم کی شخصیت میں جو کسر نفسی پائی جاتی ہے
ان کی زندگی میں جو سادگی کی کیفیت ہے وہ واقعاً کوئی اپنے نفس کو تربیت کر کے اس مقام تک لے کر آئے، یہ اس مرحلے سے گزرنے کے بعد ہے۔ اب نفس انسانی اپنی اصل میں، اپنی حقیقت میں جو اس کو اللہ نے کرامت اور شرافت عطا کی ہے، اسی کا ظہور کیفیت لوامگی کے ساتھ ہے، یعنی انسانی نفس میں اس کی پہلی جو کرامت و شرافت کی جھلک ہے یا تجلی ہے وہ اسی کیفیت لوامگی کے ساتھ ہے۔ لوامگی کی کیفیت کیا؟ کل میں نے آپ کی خدمت میں اشارہ کیا تھا کہ یہ کیفیت وہ ہے کہ جو اپنے اندر بائی ڈیفالٹ اچھے کے لیے پسندیدگی اور برے کے لیے نفرت اور خجالت اور ندامت کی کیفیت کو چاہتا ہے۔ یہ ندامت کی کیفیت اگر انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو یہ وہ ندامت ہے کہ جو انسان کے اندر اس آگ کو روشن کرتی ہے کہ جو آیت اللہ مجتبیٰ تہرانی نے ارشاد فرمایا کہ نار اللہ الموقدہ، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آگ جلائی ہوئی ہے، یہ جلا ہوا پن اس کا قیامت کی صورت میں موجود ہے، لیکن اس دنیا میں ابھی اس وقت ہم اس آگ کو لو تعلمون علم الیقین، اگر تم علم یقین پر پہنچ جاؤ تو حتیٰ اس آگ کو دیکھ بھی سکتے ہو، لیکن اس آگ کا اثر یہ ہے کہ اگر ہم اسی ندامت اور خجالت کی گرمی سے اس کو روشن کر لیں کہ یہ اللہ نے یوں سمجھ لیجئے اس کا یہ ایگنیشن ہمارے وجود کے اندر رکھا ہوا ہے کہ انسان کوئی غلطی کرنے کے بعد، انسان کوئی گناہ کرنے کے بعد فوری طور پر اس کے اندر یہ احساس ندامت ایجاد ہوتا ہے۔ اور میں نے کل اشارہ کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ یہ ایک ایسا کیفیت ہے کہ بدترین جو افراد ہیں، ظالم ترین افراد بھی جو ہیں، ان کے اندر بھی یہ رہتا ہے، گرچہ وہ اس کا اظہار نہیں کرتے، لیکن جب تنہائی میں پہنچتے ہیں، بستر پر پہنچتے ہیں تو یہ نفس ان کو پھر پیچھا نہیں چھوڑتا۔ اور یہ ایک ایسی حجت ہے انسان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کہ قیامت کے دن کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکے گا کہ پروردگار مجھے معلوم نہیں تھا یا میں متوجہ نہیں تھا۔ یہ نفس مسلسل، لہذا ظالمین کی بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو اسی نفس لوامہ سے اپنا پیچھا چھڑانے کے لیے، یعنی بدبختی کے اس مرحلے پر ہوتے ہیں کہ یہ نفس تو ان کی جان نہیں چھوڑتا، تو وہ اس سے اپنی جان چھڑانے کے لیے پھر شراب اور نشے اور ان تمام چیزوں سے استفادہ کرتے ہیں۔ اب یہ نفس لوامہ یہ وہ بائی ڈیفالٹ کیفیت نفس ہے جو انسان کے اندر موجود رہتی ہے، اور یہ طول انسان کی عمر میں، پوری عمر میں مسلسل اپنی اس کیفیت کو انسان کے اوپر جاری رکھتا ہے۔ عام طور پر ضمیر کے عنوان سے اس کو جانا جاتا ہے ہمارے ہاں عام ادب میں، جس کو ضمیر کہتے ہیں، ضمیر کی آواز اور انسانی ضمیر، ایک یعنی تقریباً اس کو اس معنی میں بھی لیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ انسان کے اندر، کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، نفس ہے۔ نفس کا کام بنیادی طور پر اس بدن سے ارتباط پیدا کر کے ہماری جو یہ 5 حصے ہیں ان کے ذریعے سے اصل ہدف کیا ہے؟ معلومات کو، اطلاعات کو، علم کی حصی کیفیات کو جمع کرنا۔ یہ ایک بہت بڑے علم کا ایک بہت بڑا جو سرمایہ اولی ہے وہ یہی علم حصی ہوتا ہے۔ ہم جب چیزوں کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سونگتے ہیں، اور اسی کے ذریعے سے الفاظ کو بنانے کے بعد الفاظ کی کیفیات میں انسان بہت سارے علم کو انہی حواس خمسہ کے ذریعے سے اور نفس کے راستے سے تحصیل کرتا ہے۔ لہذا دوسرا کام نفس کا کیا ہے؟ بدن کی تدبیر کرنا۔ ہمارا بدن جتنا بھی آٹومیٹک سسٹم جس کو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں وہ بنیادی طور پہ تحت نظارت کس کے ہوتا ہے؟ نفس کے۔ اس نفس کے جو قوہ ہیں اگر یہ معتدل رہیں، ان میں اعتدال رہے، بیلنس رہے، تو یہ نفس خود بخود اپنے اندر سے کمالات کو ظہور دینے کی صلاحیت رکھتا ہے، خود بخود ہے اس کے اندر۔ لیکن اگر تفرید کی طرف چلے جائیں، یعنی آپ اپنے نفس کو بہت ہی دبانا شروع کر دیں، روکنا شروع کر دیں، تو اس کے نتائج عام طور پر سائیکولوجیکل ایشوز کے طور پر سامنے آتے ہیں۔ ہمارے مذہب کا، دین کا، شریعت کا جو اسٹرکچر ہے اگر اس کو واقعاً صحیح سمجھا جائے تو مذہب ہمارا اس طریقے سے ہے کہ انسان کے اندر کوئی ایسا سپریشن، کوئی ایسا پریشر ایجاد نہیں ہونے دیتا کہ جہاں پر انسان کو اپنے نفس کو دبانا پڑے، مارنا پڑے، اس کے اوپر سختی کرنی پڑے، کہ جس سختی کا نتیجہ آگے چل کر
سائیکلوجیکل ڈسٹربنس، ٹراما اور اس طرح کے کیسز میں سامنے آتا ہے۔ یہ جو آج ہمارے معاشرے میں دیر سے شادی کا ایک مثلاً عنوان پایا جاتا ہے، یہ خلاف فطرت، خلاف عقل اور خلاف شریعت ہے۔ یہ غرب کے ان مثلاً سازشوں میں سے ہے جن کو ہم نے آنکھیں بند کر کے قبول کر لیا ہے۔ اسی کو بے وقوف بنانے کے لیے انہوں نے ہمارا ایجوکیشن سسٹم اس طرح کا ڈیزائن کر لیا ہے کہ اب تو تقریباً آدمی 30 سال تک یہی سمجھتا رہتا ہے کہ میں ابھی تک پڑھ رہا ہوں، جبکہ وہ بنیادی، بہرحال میں ایجوکیشن سسٹم کو چیلنج نہیں کرنا چاہتا، لیکن اگر آپ غور کریں تو یہ ایجوکیشن سسٹم میں کتنا فیصد وہ ہے جو واقعاً آپ کی زندگی میں کام آتا ہے۔ آپ کی اپنی پریکٹیکل لائف میں جو آپ نے 15 سال، 16 17 سال کی ڈگریز لی ہوتی ہیں، ان ڈگریز میں سے کتنا ہے جو آپ کی پریکٹیکل لائف میں آپ کے کام آ رہا ہوتا ہے؟ تو جو سٹرکچر بنایا گیا وہ ایسا سٹرکچر بنایا گیا ہے کہ جو ٹیکنیکلی ہمیں صرف بزی رکھتا ہے، اس کا نتیجہ عملی ہماری زندگی میں کچھ نہیں۔ اور ثانیاً اس نے ہمیں اتنا بزی کر دیا ہے، اتنا لوڈ ہمارے دماغوں پر ڈال دیا ہے کہ اب ہمیں نہ دین پڑھنے کا ٹائم ملتا ہے، نہ دین کو سمجھنے کا ٹائم ملتا ہے، نہ اخلاقیات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کا وقت ملتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہم ایک بے عقل، بے تعلیم اور جسے کہنا چاہیے بے تربیت نسل ہے جو مسلسل تیار کیے جا رہے ہیں۔ یہ نسل کے جو اپنا احترام پہچانتی ہے، نہ اس کو ویلیوز کا معلوم ہے، نہ اس کو اقدار کی کوئی فکر ہے، کوئی بھی ہماری جیسے جیسے ہم آگے جا رہے ہیں، ہماری نسل بے تربیتی میں اتنی ہی زیادہ یعنی اس مرحلے میں داخل ہو رہی ہے کہ جہاں پر بعض اوقات اب ایسا لگتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد آداب اور احترام اس ہمارے معاشرے سے اصلا فاقد ہو جائیں گے۔ نہ بچوں کو بات کرنے کی تمیز ہے، نہ بڑے چھوٹے کا کوئی لحاظ ہے، کوئی اس طرح کا۔ یہ اسی تعلیمی نظام کا نتیجہ ہے کہ آج کا بچہ سوری کرنا اور تھینک یو کہنا تقریباً بھول چکا ہے، کہ نہ وہ کسی کو سوری کہتا ہے غلطی پر، اور نہ ہی کسی کو اگر اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو وہ شکریہ کہنے کا۔ یہ وہ مادی پرست بیہیویئر ہے کہ جو غرب نے ہمارے اوپر مسلط کر دیا، اور اس کا ایک حصہ یہ بھی ہے آپ کو ایکسٹرا اچھا ہم نے ذہنی طور پر اس بات کو قبول کر لیا ہے کہ میرا 17-18 سال کا بچہ اس قابل نہیں ہے کہ میں اس کی شادی کروں، وہ خدا نے فطرتاً اس کو اس قابل بنا دیا ہے۔ ثانیاً آپ کا یہ بچہ مثلا بعض کیسز میں ہوتا ہے، بہت سارے بچے ایسے ہیں کہ جن کے ماں باپ مثلا خدا نخواستہ دنیا سے چلے جائیں، یا وہ بچے مثلا ماں باپ معذور ہو جائیں، یا مثلا ماں باپ کے ساتھ اور کوئی ایسا مسئلہ اور ان بچوں کو پریکٹیکل لائف میں آنا پڑے، تو کیا یہ بچے 17-18 سال کی عمر میں آ کر اپنی ذمہ داریوں کا بوجھ نہیں اٹھاتے اور کامیاب زندگی گزارتے ہیں؟ لیکن ہمارے بچے لاڈلے ہو جاتے ہیں، چونکہ ہم زندہ ہیں تو 22-25 سال تک تو ہم نے ان کو کھلانا پلانا ہے، کیونکہ یونیورسٹی جانا ہے، اس نے کرنا ہے۔ ہم نے خود سوچا ہوا ہے کہ ہم بچے کی شادی کر دیں گے تو اس کا کیریئر تب ہو جائے گا۔ یہ ساری کی ساری وہ فضولیات ہیں کہ جنہوں نے اچھا انہی جگہوں سے ہمیں یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ آہستہ آہستہ اللہ کی جانب ایمان و توکل ہمارے اندر سے ویسے ہی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اب نتیجہ کیا؟ نتیجہ یہ ہے کہ اس فارمولے کے جس کو رابرٹ میلتھس نے ایک انتہائی ایبسرڈ قسم کی پاپولیشن تھیوری بنا کر اس کے بعد سجیشن یہ دی اور وہ دنیا میں رائج ہو گئی اور اس کے اوپر غرب نے پوری طرح سے کام کیا، لیکن اگر اس کو صحیح معنی میں حل کیا جائے تو بنیادی طور پر انسان کے اندر سب سے زیادہ جو اس کی نفس کی لذت اس کو سب سے زیادہ باغی بناتی ہے وہ یہی قوت شہوانی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا نظام کیا؟ اللہ تعالیٰ کا نظام یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمر کی ایک بڑی یعنی اسپین کے اندر انسان کے اندر اس قوت کو ڈورمنٹ رکھتا ہے، اس کو ظاہر نہیں ہونے دیتا، ابھرنے نہیں دیتا۔ بچیوں میں یہ کیفیت 9, 10, 12 سال تک ہے، بچوں میں یہ کیفیت تقریباً 13, 14 سال یا اس سے آنورڈ شروع ہوتی ہے۔ اب اس پوری مدت میں بنیادی طور پر اس نفس کے ساتھ اگر یہ والی قوت نہ ہو تو نفس کی باقی تمام قوت نسبتاً معتدل حالت میں رہتی ہیں، مگر یہ کہ کوئی ماحول ایسا ایجاد کیا جائے، کوئی تربیتی فضا ایسی موجود ہو کہ جو بچوں کے اندر کسی بھی قسم کے افراط یا تفریط کو ایجاد کرے۔ مثلا اگر بچے کو نیچرل ماحول میں نیچرلی بڑا کیا جائے تو بچہ عام طور پر فضولیات چیزوں سے ڈرتا نہیں ہے۔ یہ اندھیرے کا خوف، یہ فلاں کا خوف، یہ فلاں کا خوف، یہ ہم لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو دلاتے ہیں۔
اسی طرح سے بچہ اگر نیچرل انوائرمنٹ میں رہے تو نیچرلی بچہ پرخور نہیں ہوتا. یہ بچے کی طبیعت میں فطری طور پر موجود ہے کہ بچے طبیعتاً پرخور نہیں ہوتے. لیکن ہمارا جو انوائرمنٹ ہے وہ ہمارے بچوں کو لالچی بنا دیتا ہے. اس لالچی پہ مطلب ہمارے بچے ہم سے سیکھتے ہیں کہ پلیٹیں بھر بھر کے اتنا نکال لیا ہے کہ جتنا کھا نہیں سکتے, اور یہ سارے کا سارا بیہیویئر جب بچے ہم سے سیکھتے ہیں تو بچوں کے اندر یہ چیز, ورنہ اگر بچے کو نیچرل انوائرمنٹ میں چھوڑ دیا جائے. دوسرا, ہمارے بچوں کے اندر یہی چیز پیدا کرنے کے لیے آرٹیفیشل فلیورز کے ذریعے سے جو فوڈ کے تھرو انسان کے اندر ایک تبدیلی کو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس کا ایک مرحلہ یہاں پر بھی ہے. یہ جو ہم اپنے بچوں کو بڑی خوشی سے چپس کھلا رہے ہیں, آرٹیفیشل اور پروسیس فوڈز کھلا رہے ہیں, ان کے اندر جو مٹیریل استعمال کیے جاتے ہیں وہ بچوں کے ہارمونز کو ڈسٹرب کرتے ہیں, ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں ان نیچرل طریقے سے, جس کی وجہ سے بچوں کے اندر یہ کیفیات زیادہ شدید, یعنی آپ دیکھیں گے بچہ ہر وقت کسی نہ کسی مثلا چپس, کسی اس طرح کے پتہ نہیں سلانٹی, بسکٹ, ان چیزوں کے پیچھے مسلسل ہے. اور اس قدر اس کے اندر ان چیزوں کی عادت شدید ہو جاتی ہے کہ اگر اس کو نہ دیا جائے تو وہ ضد کرنے اور پھر بدتمیزی کرنے ان تمام مراحل میں داخل ہو جاتا ہے. یہ ایک کیفیت ہے جس کے ذریعے سے ہمارے ان نفوس کے اندر اس کیفیت کو ایجاد کیا جا رہا ہے کہ جو ہمیں اعتدال کے راستے سے نکال دے. اور اگر ہمارا نفس اعتدال کے راستے سے ہٹ جائے تو پھر وہ جس طرف بھی جا رہا ہے وہ راستہ شیطان کا راستہ ہے. خب تربیت نفس میں جو چیز اہم ترین ہے وہ کیا ہے؟ اپنے نفس کے اندر اعتدال پیدا کرنا. اب یہ اعتدال بنیادی طور پر انسان کے اندر وہاں سے ہوتا ہے کہ جہاں انسان اپنے نفس کو ایسا نہیں ہے کہ ہر چیز چھوڑ دے, لیکن ایک کنٹرولڈ انوائرمنٹ پر رکھے. اور یہ کنٹرول انسان کے اندر پیدا کرنے کے لیے ماہ مبارک رمضان کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں روزوں کو جو واجب کیا, فرمایا لعلکم تتقون, تم پر روزوں کو اس لیے واجب کیا تاکہ تم صاحب تقوی. اب یہ تقوی کہاں سے آتا ہے؟ یہ تقوی اسی نفس کے کنٹرول ہونے کے مرحلے سے آتا ہے. ماہ مبارک رمضان کا ایک اہم فلسفہ کیا ہے کہ ہم بھوک اور پیاس کے ذریعے سے اپنے اس نفس کو کنٹرول فارم میں لے کر آئیں. دیکھیں اگر پروردگار عالم چاہتا تو ہمارے اور آپ کے لیے گزشتہ امتوں میں اس نوع کے روزے رہے ہیں کہ جس میں ان امتوں کو پورے 24 گھنٹے میں صرف مثلا 1 گھنٹہ یا 1 دفعہ کھانے کی اجازت ہوتی تھی. اس طرح کے روزے گزشتہ انبیاء کی امتوں میں رہے ہیں. ثانیاً آج نیوٹریشنسٹ اس کے اوپر کام بھی کیا ہے اور نیوٹریشنسٹ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ انسان کے لیے ٹیکنیکلی 1 وقت کا کھانا کفایت کرتا ہے کہ وہ 1 وقت کھانا کھائے. تو ہم عام طور پر اپنی زندگی میں 2 وقت کے کھانے اضافی کھا رہے ہوتے ہیں. اس کی ایک بہترین اگزامپل یہ ہے کہ سیکنڈ ورلڈ وار میں جب جاپان کے 2 پورے کے پورے شہر نابود ہو گئے اور بہرحال شکست کے نتیجے میں جس اقتصادی وہ کلیپس کا شکار ہوئے, اس سے باہر نکلنے کے لیے انہوں نے ایز اے نیشن جو کام شروع کیے ان میں سے ایک یہ تھا کہ ہمیں ایز اے نیشن اپنے اخراجات کو کنٹرول کرنا ہے. اور ان میں ایک انہوں نے نوٹ کیا کہ بہت بڑا خرچہ جو ہے وہ غذا پر جاتا ہے. وہ غذا کا جو خرچہ یاد رکھیے گا, ہمارے بدن کے اندر ایبزارپشن کی ایک اسپیسیفک کیپیسٹی ہے. یعنی ایسا کوئی فارمولہ نہیں ہے کہ مثلا جیسے وہ پہلوانوں میں بعض اوقات ہوتا ہے کہ وہ 8 یا 10 انڈے کھائے گا تو اس کے اندر زیادہ طاقت آ جائے گی. نہیں, طاقت زیادہ نہیں آتی. وہ 8 یا 10 انڈے اگر اس نے کھا لیے اور اس کے بعد اس نے اسی لیول کی ایکسرسائز کی تو شاید اس کی جو انرجی ہے وہ کسی حد تک کنزیوم ہو جائے, استعمال ہو جائے بدن میں. اب وہ 8 انڈے کھانے والا پہلوان وہ جو ایکسرسائز کرتا ہے وہ پھر ہوتی بھی اسی لیول کی اور اسی حساب کتاب کی ہے. ورنہ عام طور پر ہم جو آپ کھانا کھاتے ہیں اس کھانے کا ایک بہت ہی مائنیوٹ حصہ ہے کہ جو ایبزارب ہو کے نیوٹریشنز کو ہمارے باڈی تک پہنچاتا ہے. آپ اگر اس سے زیادہ کھا لیں گے تو یا آپ کی باڈی کے اندر ٹاکسٹی پیدا ہوگی, یعنی زہر ایجاد ہوں گے آپ کی بدن کے اندر, اور باقی جتنا بھی آپ اضافی کھا رہے ہوتے ہیں اس میں سوائے فضلہ بن کے نکلنے کے کوئی اور فائدہ آپ کو نہیں پہنچانا ہوتا, کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا. لہذا انسان اگر غذا متناسب طریقے سے کھائے تو
اس کی جو صحت ہے وہ زیادہ اچھی رہتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کم غذا میں جذب کے امکان زیادہ ہوتے ہیں، دفع کے امکان کم ہوتے ہیں، کم زہر اس کے اندر بنتا ہے، اس کا جو مدفوع ہے وہ بھی کم بنتا ہے، تو اس کے بدن کے اوپر اس کے جو آثار ہیں وہ کم مرتب ہوتے ہیں. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں جب تک 8-10 پکوڑے نہیں کھا لوں گا، 2-3 سموسے نہیں کھاؤں گا، اتنی میں بریانی نہیں کھاؤں گا، تب تک کوئی کمزوری مجھے اوپر لاحق ہو جائے گی. ایسا کچھ نہیں. جاپانیوں نے تقریباً 2 یا 3 سال ایز اے نیشن صرف ایک وقت کھانا کھایا، اور ان کے اس زمانے کے نیوٹریشنسٹ نے تحقیق کر کے یہ اندازہ لگایا تھا کہ تقریباً 3 سے 5 بجے کا جو ٹائم ہے دوپہر میں، یہ ایک ایسا ٹائم ہوتا ہے کہ اس میں اگر آپ ایک مناسب طریقے سے غذا کھا لیں، اوور نہیں، مناسب غذا، کوالٹی آف غذا آپ کی اگر اچھی ہو، تو اس ایک ٹائم کا پیٹ بھر کے یعنی مناسب طریقے سے کھایا ہوا کھانا آپ کو 24 گھنٹے کے لیے کفایت کرتا ہے. اس کو ہم اور آپ بھی اپنی زندگی میں تجربہ کر سکتے ہیں، اور اگر ہم اس مرحلے میں داخل ہو جائیں تو پھر ہمارا اقتصادی اعتبار سے بھی، اکنامکلی بھی ہمیں جو فائدے پہنچتے ہیں، دوسرا انسان کے پاس وقت ملتا ہے. جب ہماری زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ کھانے اور اس کو نکالنے اور اس کو ہضم کرنے میں لگ جاتا ہے، تو نہ پھر ہمارے پاس عبادات کے لیے وقت ہوتا ہے، نہ ہمارے پاس مطالعات کے لیے وقت ہوتا ہے، نہ ہمارے پاس کسی اور کام کے لیے وقت بچتا ہے. ماہ مبارک کا رمضان میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جب آپ مثلاً فجر میں آپ فجر سے پہلے کھانا کھا رہے ہیں، مطلب سحری کر رہے ہیں، اب آپ ناشتہ نہیں کر رہے، آپ کے پاس ٹائم بچ رہا ہے. آپ کوئی سنیکنگ درمیان میں نہیں کر رہے، ٹائم بچ رہا ہے. آپ دوپہر کا کھانا نہیں کھا رہے، ٹائم. خواتین اب ان کو بار بار کھانا نہیں پکانا پڑ رہا، وقت ان کے لیے بچ رہا ہے. ہم 30 دن 2 وقت کا کھانا کھا کے زندہ رہتے ہیں، لیکن جیسے ہی ماہ مبارک ختم ہوتا ہے ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں اور دوبارہ دوران جاہلیت کی طرف پلٹ جاتے ہیں. ایک دن بھی ہم کوشش نہیں کرتے کہ اپنی اس روٹین کو اسی طریقے سے آگے بڑھائیں، اور ماہ مبارک کے رمضان نے جو ہمیں عطا کیا اس کو اپنی زندگی میں جاری رکھیں. لہذا جب ہم ماہ مبارک کے رمضان سے کچھ نہیں سیکھتے تو اس کا کوئی اثر بھی ہمارے اوپر مرتب نہیں ہوتا. تو اب یہ نفس اگر اس کو تعادل میں لے آئیں تو اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو بیلنسڈ اور کنٹرول فارم میں لانے کے بعد اس کے اندر اثر بغاوت کم ہو جاتا ہے. شدید ترین بغاوت جو انسان کے اندر پیدا کرتا ہے وہ انسان کے اندر نفس کا وہ مرحلہ ہے کہ جب اس کے اندر اللہ قوت شہوانی کو ایجاد کرتا ہے. اس قوت کے ایجاد ہونے سے انسان کے نفس کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے جس کو نفس امارہ کہتے ہیں. یہ نفس امارہ عام طور پر بچوں میں نفس امارہ نہیں ہوتا. بچے اس سے پہلے اگر کوئی بھی irrational بیہیویئر شو کر رہے ہیں، ان کے بیہیویئر میں اگر کسی بھی قسم کی کوئی خرابی ہے، اس کے ذمہ دار 100% والدین ہیں. 100%. البتہ امکان ہے کہ اسکول یا اطراف میں کہیں اور سے بچے کے اوپر کسی طرح کا کوئی امپیکٹ پڑے، لیکن موسٹ آف دا ٹائم بچوں کے بیہیویئر کے اوپر جو چیز اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے سب سے زیادہ وہ اس کے اپنے والدین کے آثار ہیں. یہی آثار، یہی تربیت اور اس تربیت کے ساتھ صحیح عقیدہ، یہ 2 چیزیں. یعنی اگر ہم اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں اور اس کو صحیح عقائد منتقل کریں تو یہ بچہ اس نفس امارہ کے پیدا ہونے سے پہلے اس قدر تربیت یافتہ ہو سکتا ہے کہ جس وقت اس کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو وہ پہلے سے اس کیفیت کو کنٹرول کرنے اور قابو میں رکھنے کے قابل. لیکن اگر تربیت میں یا عقیدے میں کوئی کمی رہ جائے تو پھر اس امارگی کی کیفیت کا مقابلہ کرنا انسان کے لیے سنگین ہے. یہ نفس جو کہ امارہ کیا معنی ہے، اس کے لیے سورہ مبارکہ یوسف میں حضرت یوسف کے نام کے زبان سے اللہ نے ان جملات کو نقل فرمایا کہ آپ نے فرمایا ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. فرمایا کہ نفس جو ہے وہ بے شدت برائی کی طرف، سوء کی طرف حکم دینے والا ہے. سوال کہ آپ نے جب کہا کہ ان النفس لامارۃ بالسوء تو کیا یہ نفس بلوغت سے پہلے بھی یہ کر رہا ہوتا ہے؟ نہیں کر رہا ہوتا.
اس عنوان سے لوگوں نے کہا کہ یہ جس نفس کی آپ بات کر رہے ہیں یہ کہہ کر کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ وہی حالت و کیفیت نفس امارگی ہے کہ جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، لیکن اس عنوان سے کہا کہ ان النفس، بالآخر کوئی ہے نفس. یہ نفس امارۃ بالسوء کب ہوتا ہے؟ کہ جب اس کے اندر تربیت کا اور عقیدے کا فقدان ہوں. یہ دو چیزیں اگر نہ ہوں تو پھر نفس بے لگام ہے، اور جب نفس بے لگام ہو جائے تو پھر یہ انسان سے کیا کرواتا ہے؟ اس کی ایک ادنا تجلی ہے جو ابھی ایپسٹین فائل میں ہمارے اور آپ کے سامنے آئی ہے. اگر آپ نفس کو بے لگام کر دیں تو وہ اس قدر وحشی ہو سکتا ہے کہ جس کو ابھی ایپسٹین فائل میں بیان ہوا ہے. اور یہ جو ابھی ویسٹ کے کارنامے سامنے آئے ہیں، مطلب خود جو لوگ اس کے فعلاً اس سے مربوط ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ بھی اگر آپ اس کو کنسیڈر کریں تو 15-16% ہے، باقی تقریباً 82-84% ابھی تک سامنے نہیں آیا. کہ اگر وہ باقی 80 سے زیادہ فیصد حصہ جو آئے گا تو خدا جانے کون سے گل کھلے ہوئے ہوں گے اور کون سی خباثت نفسانیہ ہوں گی کہ جو دنیا کے سامنے ظاہر ہوں گی. البتہ دنیا میں ایسے واقعات پیش آتے رہتے ہیں جس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا رہتا ہے کہ اگر اس نفس کو بے لگام چھوڑ دیا جائے تو پھر یہ کس مرحلے پر جا سکتا ہے. بس اب ہوتا کیا ہے؟ نفس لوامہ، یہ جو کیفیت لوامے کی ہے، یہ اس نفس کا بائی ڈیفالٹ حصہ یہ ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں. اگر انسان کی تربیت اور عقیدہ مضبوط ہو تو فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اس امارگی کی کیفیت کے پیدا ہوتے ہی انسان اس نفس کو چونکہ تربیت یافتہ ہوتا ہے کنٹرول رکھتا ہے. اب جب کنٹرول رکھتا ہے، مثلا میں ایک مثال آپ کو دے دوں، میرے استاد کہا کرتے تھے کہ جو نفس ہے انسان کا وہ اسب چموش، مست گھوڑے کی مانند ہے. مثلا وہ گھوڑا جس نے کبھی بھی کسی کو سواری نہ دی ہو، جنگلی ہو، اور آپ اس گھوڑے کو پکڑ کر لے آئیں. اب اس گھوڑے کو رام کرنا بہت مشکل کا ہے، بہت ٹائم لگتا ہے. لیکن اگر یہی گھوڑا آپ بچپنے میں پکڑ کر لے آئیں، اب جتنے بچپنے سے آپ لے آئے ہوں گے اتنی جلدی اس کو رام کرنا آسان ہوگا. مثلا پیدا ہوا بچہ بہت ہی چھوٹا، کچھ دنوں کا بچہ، کچھ مہینوں کا بچہ اگر آپ لے آئے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ بچہ بہت جلد رام ہو جائے. اب اگر یہ جنگل میں پلا بڑا ہے اور اس کو عادت ہی نہیں ہے، مانوسیت ہی نہیں ہے، نہ انسان سے نہ سواری دینے سے، اب جب آپ اس کو بڑے ہونے کے بعد، بالغ ہونے کے بعد چاہیں گے کہ میں اس کو رام کروں تو یہ آپ کو ناکو چنے چبا، بہت سخت کام ہے. این اسی طرح سے انسانی نفس ہے. اگر آپ نے اس نفس کو بچپن سے تربیت دینا شروع کیا، بچپن سے عبادات سے اور خدا سے مانوس کیا، تو جب یہ اس مرحلے پر آتا ہے یہ پہلے سے رام شدہ ہوتا ہے. اس رام شدہ کے لیے حتیٰ بعض علماء فرماتے ہیں کہ واقعاً اگر والدین نے اپنے اولاد کی صحیح تربیت، ان کو صحیح عقیدہ پہنچایا ہو، امکان ہے اس بات کا کہ انسان اس مرحلے میں داخل ہو اور اصلاً اس کے اندر کیفیت امارگی ایجاد ہی نہ ہو. اب اگر کوئی یا تربیت سے ابتدائی طور پر یہاں پہنچے یا بعد میں اپنے نفس کو بالآخر محنت کر کے اس جگہ تک پہنچے کہ اس کی کیفیت امارگی بالکل دب جائے، تو اس کیفیت امارگی کے دبنے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جب انسان برائی کی طرف کوئی ذوق ہی نہیں رکھ پاتا، اس کے اندر کوئی کیفیت ہی پیدا نہیں ہوتی، تو برائیوں سے دوری کا نتیجہ نفس کے اندر طہارت اور پاکیزگی. یہ طہارت اور پاکیزگی انسان کے نفس کے اندر کمالات کو ایجاد کرنا شروع کرتی ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ جب یہ نفس اپنی پاکیزگی میں اس منزل پر پہنچتا ہے کہ جہاں خدا فرماتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. بعض علماء کا البتہ کہنا ہے کہ یہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا اسی نفس لوامہ کی ہی طرف اشارہ ہے کہ جس کی طرف میں نے ابھی آپ کی خدمت میں اوائل میں گفتگو کے عرض کیا کہ نفس بائی ڈیفالٹ اچھائی کو پسند اور برائی سے نفرت کرتا. لیکن بعض دیگر علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، وہ جو اللہ تعالیٰ الہمہا کہہ رہا ہے تزکیہ نفس کے بعد کہہ رہا ہے، قد افلح من زکاہا، اور پھر اس کے بعد فرما رہا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا.
فرمایا اس کا معنی یہ کہ یہ الہام تزکیے کے بعد کا ہے، پس یہ وہ لمامگی والا کیفیت نہیں ہے۔ ثانیاً یہ الہمہا فجورہا و تقواہا، اگر الہام کی کیفیت کے ساتھ اس کو سمجھا جائے تو اس کا معنی مختلف ہے، یعنی انسان کا نفس اپنی پاکیزگی اور طہارت کے بعد اس منزل پر پہنچتا ہے، تزکیے کے بعد اس منزل میں داخل ہوتا ہے کہ جہاں یہ صلاحیت و قابلیت الہام ایجاد کر لیتا ہے۔ اب جب یہ قابلیت الہام ایجاد کرتا ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ یہ نفس اس قابل ہو جاتا ہے کہ خدا اس کے اوپر فجور کا اور تقوی کا الہام کرے۔ اب فجور کا الہام یعنی کیا؟ فجور کا الہام یہ نہیں کہ خدا نعوذ باللہ من ذالک اس کو کسی چیز کی یعنی برائی کا الہام کرتا ہو، نہیں، برائی کا الہام نہیں۔ یہاں پر فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا سے کیا مراد ہے کہ یہ نفس الہام کے ذریعے سے ان برائیوں کو، ان فجور کو درک کرنے کی صلاحیت پیدا کر لیتا ہے جو عام طور پر ظاہر نہیں ہو رہا۔ اس حوالے سے میں عام طور پر پہلے بھی شاید میں نے کبھی ذکر کیا ہے، لیکن آیت اللہ احمد میانجی جی کی روح کو ایصال ثواب کے لیے کہ خدا ان کے درجات کو بلند کرے، ان کا تذکرہ ہمارے لیے باعث برکت رہے۔ کو پرانے دور کے علماء، قدیم علماء میں سے نہیں ہیں، حالیہ علماء میں سے تھے، حرم حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا میں بالائے سر میں قبر مطہر موجود۔ آیت اللہ احمدیہ میانجی کے بارے میں یہ واقعہ نقل کیا ان کے دفتر کے افراد نے، اور جس کے گواہ شاید ابھی تک بعض موجود بھی ہوں۔ کہا کہ آقا کا دفتر مشہد میں پہلے امام رضا علیہ السلام کے حرم کے نزدیک تھا، اور جب حرم کی ایکسٹینشن ہوئی تو وہ دفتر حرم کی باؤنڈریز میں آ رہا تھا۔ وہ آقا نے وہ دفتر جب آئے تو انہوں نے کہا جی آپ بالکل لے لیں، ہمیں مسئلہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم آپ کو اس کے بدلے میں کوئی جگہ، یعنی حرم نے طے یہ کیا ہوا تھا کہ کوئی بھی جگہ ایسے نہیں لینی، تو آپ کہا کہ ہم آپ کو کوئی سبسٹیوٹ دلائیں گے، تو آپ پتہ کر لیں کوئی جگہ، ہم آپ کو اس کی جگہ پیمنٹ کریں گے یا جو بھی ہوگا آپ کو جگہ دلا دیں گے۔ دفتر کے افراد کہتے ہیں ہم نے ایک گھر بڑا تلاش کیا، ایک اور جگہ بڑا اچھا، بڑا ہوادار، بہت زبردست گھر ہمیں بالآخر ہاتھ آ گیا، اور قیمت بھی کافی مناسب تھی۔ کہا جب سارے معاملات طے ہو گئے اور آخری مرحلہ بس یہ تھا کہ آقا ایک دفعہ آئیں اور ہم کو ہم دکھائیں اور وہ کہیں ہاں تو ہو جائے گا۔ کہ آقا آئے اور دروازے سے باہر سے ہی گھر کو دیکھا، اندر نہیں گئے، باہر سے یوں جھانکا، اور جھانکنے کے بعد کہہ لے نہیں ہمیں یہ گھر نہیں چاہیے۔ تو آقا نے جب منع کر دیا تو منع ہو گیا۔ کہا ہم نے دوبارہ گھر تلاش کیا، ایک اور جگہ، ایک اور باہر ہمیں جگہ مل گئی، آقا کو لا کے دکھایا گیا، آقا نے اوکے کیا، دفتر وہاں سیٹ ہو گیا۔ اب یہ جو نقل کرنے والا شخص ہے وہ کہتا ہے کہ یہ بات نہ میرے دل میں اٹکی ہوئی تھی کہ آقا گھر کے اندر بھی نہیں آئے۔ مثلا بندہ آتا ہے گھر میں دیکھتا ہے کوئی چیز اس کو سمجھ میں نہیں آتی، یہ باہر سے جھانک کے منع کرتے، گھر بڑا اچھا تھا۔ تو کہا ایک دن مجھے موقع مل گیا، میں نے آقا سے تنہائی میں پوچھا، میں نے کہا آقا وہ گھر بڑا زبردست تھا جو آپ نے منع کر دیا، لیکن مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا، آپ نہ گھر میں وارد ہوئے نہ آپ نے کچھ دیکھا۔ تو آقا نے مسکرا کر اس کو کہا کہ اس گھر میں معصیت پروردگار ہوتی تھی۔ کہا وجہ تو سمجھ میں آ گئی، لیکن اب کنفیوژن یہ ہے کہ آقا نے پہلی مرتبہ زندگی میں گھر وہ بھی باہر سے کھڑے ہو کر دیکھا ہے۔ آقا کو نہیں، ہمیں بھی نہیں پتا گھر کیا ہے، کس کا ہے، کیا تھا، لیکن آقا کا اب یہ میرے لیے تشویش کا باعث مزید بن گئی کہ یہ آقا نے کیا کہا ہے۔ تو کہا میں نے وہ اسٹیج ایجنٹ ڈھونڈا جس کے پاس یہ گھر تھا، اس کے پاس گیا اور اس کو جا کے پھر میں نے پوچھنا شروع کیا۔ تو کہا باتوں باتوں میں بالآخر اس نے بتایا کہ یہ گھر اس سے پہلے انگلستان کی ایمبیسی کے جو افراد تھے ان کے پاس تھا۔ کہا میں نے اس سے مزید جب استفسار کیا کہ بھئی مثلا وہ کیا کیا کرتے، تو کہا بھئی لامت انگریز لوگ تھے، نہ ان کے اندر اس چیز کی کوئی حیا اور شرم تھی، سب ساتھ رہ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے تھے، ڈانس ہو رہا ہے، شراب اور یہ سارا کہ سب ہوتا تھا یہاں پہ جو بھی آپ سوچ سکتے۔ کہ اس دن مجھے یہ تعجب ہوا اس بات پر کہ آقا کو یہ نہیں پتا، ہم نے نہیں بتایا، مجھے آج پتہ لگ رہا ہے، فرض کریں کہ یہ گھر انگلستان کی ایمبیسی کے لوگوں کے پاس تھا، آقا کو کس نے بتایا؟ اور پھر آقا کو نہیں پتا لیکن گھر کو باہر سے دیکھ کر آقا کس نے بتایا؟ یہ وہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ہے کہ اگر نفس اپنے اندر پاکیزگی پیدا کر لے، اللہ تبارک و تعالی وہ چھپی ہوئی آثار اس کے اوپر ظاہر۔ بس ایک جملے کے ساتھ آج کی گفتگو کو ختم کروں گا، اس کو ایک مرتبہ اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ اگر امام کا ایک ادنا سا خادم
اس گھر میں داخل ہونا نہ پسند کرے کہ جس میں معصیت الہی ہوتی ہے۔ ہم کس منہ سے اپنے گھروں میں امام زمان کو، جناب سیدہ کو مہمان بنا کر ان کو دعوت دیں کہ جب ہمارے اپنے گھر فسق و فجور سے، لہو و لعب سے بھرے ہوں؟ امام، ساتویں امام قید میں ہیں، اور اس قید کی حالت میں سخت ترین قید ہے۔ امام سے جب پوچھا گیا، امام نے کہا مجھے زنجیروں نے اتنی اذیت نہیں پہنچائی ہوئی تھی جتنا اس کی کھڑکی سے آنے والی موسیقی کی اور غنا کی آواز مجھے تکلیف پہنچاتے تھے۔ ہم یہ کیسے تصور کر لیتے ہیں کہ ہم ان تمام معصیتوں کے باوجود اس قابل ہو سکتے ہیں کہ امام ہمارے گھر میں تشریف لائیں، اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہم سب کو دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، ماہ مبارک رمضان کی رحمتوں، مغفرتوں، برکتوں سے صحیح استفادہ کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہا تجھے واسطہ ہے اس مہینے کی تمام رحمتوں اور برکتوں کا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، حضرت کے ظہور کے ذریعے سے دنیا سے ظلم اور استبداد کا خاتمہ فرما، عدل اور عدالت کو قائم فرما، رہبر انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، مقاومت کو نصرت و کامیابی عنایت فرما، دین دشمن، انسانیت دشمن، انسان دشمن قوتوں کو بالخصوص امریکہ، اسرائیل اور اس کے حامیوں کو نیست و نابود فرما۔ بار الہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، تمام علماء، تمام مومنین کو اپنے حفظ امان میں رکھ، پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما، بیماروں کو صحت کامل عاجل عنایت فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہم سب کو امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔